السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قابل احترام معزز علماء کرام، دین کا جذبہ لے کر، امت کا درد لے کر، اپنی اصلاح کی فکر لے کر، اوروں میں دعوت کا جذبہ لے کر آئے ہوئے بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن، عنوان آپ کے سامنے آ چکا ہے، گناہوں کے اثرات انسان کی زندگی پر۔ اس کے لیے میں نے ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا ہے، ایک ایسی آیت جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبۃ الحاجہ میں پڑھا کرتے تھے، ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔ پوری آیت بھی میں نے نہیں پڑھی، اس لیے کہ پوری آیت جو ہے آپ ہمیشہ سنتے ہیں۔ میرے موضوع سے تعلق رکھنے والا جتنا ٹکڑا ہے میں نے اتنا ٹکڑا پڑھا ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بھی اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، یقیناً اسے ہر میدان میں کامیابی ملے گی، اسے ہر جگہ کامیابی ملے گی۔ اس کے مقابلے میں قرآن میں ایک دوسری جگہ اللہ کا ارشاد ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، وہ کھلی گمراہی میں موجود ہے۔ بھائیوں، دوستوں، یہ قرآن کی دو آیتیں ہیں نا، زندگی کا ایک اصول ہے۔ آپ چاہیں نہیں چاہیں یہی ہوگا، تمہاری چاہت کے مطابق نہیں ہوگا۔ اللہ نے یہ اصول بنا دیا ہے، اس کا قانون، اس کا دستور ہے، یہ ہو کے رہے گا۔ کیا نیکی کرو گے تو فائدہ ہوگا، گناہ کرو گے تو نقصان ہوگا۔ آپ امت محمدیہ ہو، یا آپ امت موسیٰ ہو، یا آپ امت عیسیٰ ہو، کوئی بھی ہو، گناہ کرو گے تو سزا ملے گی، کوئی بھی ہو، اس کا نقصان تو بھگتنا پڑے گا۔ قرآن مجید میں سورہ نحل کی ایک آیت ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ جو بھی، دو اللہ کا جملہ کیسا ہے، من عمل صالحا، جو بھی نیک عمل کرے گا، ذکر ہو یا انثى ہو، اتنے اچھے انداز میں، مرد کرے یا عورت کرے، وهو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور اس کو حیات طیبہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ کا کلام غلط نہیں ہے، رب ذوالجلال کا کلام غلط نہیں ہے۔ اللہ نے اگر کہا جو بھی انسان نیک عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو ساتھ میں، تو اللہ کا وعدہ یہ ہے اس کو ہم حیات طیبہ عطا کریں گے۔ کیا عطا کریں گے؟ کیا عطا کریں گے؟ اب ہماری تقریر کے بعد مسجد میں جو اردو ٹرانسلیشن قرآن رکھا ہوا ہے نا، اسے کھولنا انشاءاللہ۔ 97 یا 98 نمبر کی آیت ہے سورہ نحل کی، یہ حیات طیبہ کا اردو معنی دیکھنا انشاءاللہ۔ تمل میں بھی رہے گا، تمل والے تمل میں دیکھیں، انگریزی پڑھنے والے انگریزی میں دیکھیں۔ اس کا معنی جو ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حیات طیبہ کا معنی ہے القناع۔ مجھ سے پہلے جو شیخ نے کہا، زندگی میں محنت کرنے کے بعد جو مل رہا ہے اس پر سکون، اطمینان، قناعت، لالچ نہیں۔ احسن البیان کھول کے پڑھیں آپ انشاءاللہ۔ انہوں نے لکھا ہے روزی میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سچی عزت عطا فرمائے،
اللہ سکون کی زندگی، سکون کی اللہ زندگی عطا فرمائے، یہ تمام چیزیں مل جائیں گی تو وہ حیات طیبہ بنتی ہے۔ سبحان اللہ، آج ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ ہمیں عزت بھی چاہیے، ہمیں رزق میں برکت بھی چاہیے، ہمیں حقیقی سکون بھی چاہیے، ہمیں اطمینان بھی چاہیے۔ ایک جملے میں اگر میں کہوں، مسلمانوں کو حیات طیبہ چاہیے۔ کیا چاہیے؟ بچوں کو ہے نا کیا بنانا ہے، سوچتے نہیں بچوں کو کیا بنانا ہے۔ اللہ ہمارے بچوں کو انجینئر، ڈاکٹر اور علماء، اچھے اچھے علماء سب بنائے۔ ساتھ میں کبھی جب ہاتھ اٹھیں، اللہ سے یہ دعا کرو، اللہ میرے بچے کو حیات طیبہ عطا فرما۔ کیا مانگو؟ یہ وہ زندگی ہے جو رب کہہ رہا ہے کہ دنیا کے اندر نیک عمل کرو گے اور ایمان پر رہو گے تو حیات طیبہ تمہیں۔ عرب کے علماء کو میں نے سنا، الحمدللہ، ایک ایک گھنٹے کی تقریر اس جملے پر عرب کے علماء کیے ہیں۔ حیات طیبہ کیا ہے اور کیسے؟ میرا عنوان وہ نہیں ہے، 2 مرتبہ میں اس پہ کر چکا ہوں۔ میرا عنوان ہے گناہوں کے نقصانات، گناہوں کے اثرات۔ نیکی کرو گے تو اللہ حیات طیبہ عطا کرے گا، اور گناہ کرو گے تو اس کا اثر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما، سبحان اللہ، میں تو کہتا ہوں پوری تقریر کا خلاصہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اس جملوں میں آ گیا ہے، جو میں پہلے بول کر آگے بڑھنا چاہوں گا، مگر میں پوچھوں گا انشاءاللہ، سوال کر کے میں آگے بڑھوں گا، ایسے نہیں بڑھوں گا انشاءاللہ۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما، نیکی کے 5 فائدے ہیں۔ کتنے؟ کتنے؟ اور گناہ کے 5 نقصانات ہیں۔ نیکی کرو گے تو اللہ 5 چیزیں تمہیں عطا فرمائے گا، اور گناہ کرو گے تو 5 نقصانات ہوں گے، اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ ایک ایک جملہ میں تمہارے سامنے پڑھ کر آگے جاتا ہوں، ذہن میں بٹھاؤ۔ سنا ہوگا آپ نے، علم کی جگہ ہے، ہم تو طفل چونچو ہیں یہاں کے لیے، علم کی جگہ ہے، علماء کا مرکز ہے۔ الحمدللہ اس موقع پر ایک طالب علم ہونے کے ناطے یہاں بڑے بڑے علماء گزرے ہیں۔ اللہ سے میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ جن کا انتقال ہو چکا ہے، انسان ہونے کے ناطے ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ ایک مسلمان کا حق ہے دوسرے مسلمان کے لیے۔ کوئی 30 سال ایک ہی جگہ خطبہ دیے ہیں، کوئی 40 سال ایک ہی جگہ خطبہ دیے ہیں، آپ ہی لوگ مل کر ہم سے کہتے ہیں یہ اتنی خدمات ان کی یہاں رہی ہیں الحمدللہ۔ کوئی حرم میں گئے ہیں، طواف میں کسی نے قرآن مجید کو ختم کیا ہے، وہ کرنم پیٹ کے علماء میں سے رہے ہیں الحمدللہ۔ بڑی بڑی شخصیتیں اللہ نے اس سرزمین سے نکالی ہے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ آنے والی نسلوں کو، بزرگوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان کے نقش قدم پر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے میرے بھائی، 5 چیزیں نیکی کے فوائد میں۔ پہلی چیز، ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما، ان للحسنہ، نیکی آپ کرو گے، نیکی، اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیجئے، میں نے علماء کا ایک جملہ نوٹ کیا ہے، قال بعض السلف، سلف یہ کہتے ہیں، پہلے یہ پڑھ کر بعد میں ابن عباس کا قول میں بیان کروں گا، اسے زندگی میں آزمانا انشاءاللہ۔ ان من عقوبۃ السیئہ السیئۃ بعدها، وان من ثواب الحسنہ الحسنۃ بعدها۔ جی بڑا اچھا جملہ ہے، یہ لکھ کے رکھیں گے کہیں، اسے کہیں لکھ کے رکھیں گے اس جملے کو؟ بھائی رکھیں گے نہیں رکھیں گے؟ بھائی تمل میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں جمعہ کا خطبہ ہے کیا یہ؟ جمعہ سرمنیا ಇಲ್ಲೇ ಇದುವರೆ ಚಿನ್ನ درس ہے آفٹر مغرب ٹو عشاء، چھوٹا سا ایک درس ہے، اس میں ہم دونوں آپس میں بات کرتے ہوئے آگے چلیں گے۔ کیا یہ جو جملہ علماء نے لکھا ہے بڑا اہم جملہ ہے، اور زندگی میں آپ آزمائیں گے انشاءاللہ اسے۔ ایک اثر گناہ کا یہ ہے، گناہ کو آسان کرتا ہے۔ یہ گناہ ہوگا تو اس کے پیچھے دوسرا گناہ ہوگا۔ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ بھئی ایک چھوٹا سا گناہ میں کر رہا ہوں، وہ گناہ دوسرے کو آپ جنم دے دے گا، وہ تیسرے کو جنم دے گا۔ جی ہوتا ہے کبھی زندگی میں دیکھیں ہیں آپ ایسا؟ بھائی زندگی میں کبھی دیکھے ہیں ایسا؟ مجھے جواب دیجیے نا بھائی۔ جی گناہ سے گناہ ہوتا ہے، لوگوں سے میں نے سنا ہے، دیکھا ہے۔ کیا ہوگا، ایک چھوٹا سا گانا سن لی، جی من کر رہا ہے، بچپن میں سنا کرتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، معاف کیجیے گا، یہ تو نشید ہے نا، نشید ہم سنتے ہیں، نظمیں،
اس میں نظم سنتے سنتے میوزک آ جاتی ہے بیچ میں. پہلے نظم سنتے ہیں، بعد میں میوزک والی نظم سنتے ہیں، اس کے بعد میں وہ میوزک ہمیں گانے تک لے کر جاتی ہے اور گانا ہمیں فلم تک لے کر جاتا ہے. یہ ایک قدم دو قدم ہوتے ہوتے آگے بڑھ جاتے. ہوتا ہے ایسا؟ ہوتا نہیں ہوتا ہے. ایک گناہ دوسرے گناہ کو جنم دیتا ہے. اس لیے پہلے دروازے کو بند کرو. اور ساتھ میں علماء یہ بھی کہتے ہیں نیکی نیکی کو جنم دیتی ہے. سبحان اللہ. آپ نیکی کرتے ہو، نیکی اور آسان ہوتی ہے. سبحان اللہ. یہ 5 چیزیں سن لیجئے گا. آگے انشاءاللہ بڑھتے ہیں. کون آخر میں ایک بار دوبارہ پوچھوں گا، جواب دینا ہے مجھے انشاءاللہ. انشاءاللہ ایک ایک آدمی کا ایک ایک طریقہ ہوتا ہے. میرا اپنا ایک طریقہ عوامی یہی ہے. میں عوام کے ساتھ ہی چلنا میں پسند کرتا ہوں، آپ کو لے کر چلنا میں پسند کرتا ہوں. ضیاء فی الوجہ، پہلا جو فائدہ ہے نیکی کا، ضیاء فی الوجہ، چہرہ اللہ تعالیٰ پر نور کرتا ہے. اللہ واقعتاً جو کہا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے، اللہ ہمیں ویسا بنائے. دعا کرو بھائی. ایک دیکھو ابو لہب ایک تھا، چہرہ بڑا چمکتا تھا اس کا. صرف رنگ زیادہ ہو جانا یہ معنی نہیں ہے. یہ ایک حضرت بلال تھے، بہت کالے تھے. 3 لوگوں کا نام ابن کثیر نے پیش کیا رحمہ اللہ. خد میں چھوٹے، ایک حضرت بلال، ایک کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام، اور حضرت لقمان جی. یہ تینوں کا نام پیش کیا جاتا ہے. قد میں چھوٹے تھے، پیر بڑے بڑے تھے، ہونٹ موٹے موٹے تھے، رنگ کالا تھا، حبشی النسل تھے، مگر نور چہرے پہ زیادہ تھا. رنگ یہ مت سمجھیے چہرہ گورا ہے، یہ معنی نہیں ہے. ضیاء فی الوجہ. اور ہاں ایک چیز یہاں میں یہ بھی بتا دوں، اللہ قیامت میں ہمارے چہروں کو نورانی بنائے. اللہ روز قیامت، یہ بڑا جملہ ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. اللہ قیامت میں بنائے. اللہ یہ پہلی چیز ہے. وَنُورًا فِي الْقَلْبِ، دوسری چیز ہے قلب میں نور عطا فرماتا ہے. نیکی کرو گے تو دل میں بڑا اطمینان، دل میں نور عطا فرماتا ہے. کیا جی کتنی باتیں ہوئی؟ 2 باتیں. تیسری بات بہت اچھی بات ہے، وَسِعَةً فِي الرِّزْقِ. بولو میرے ساتھی، بولو ایک بار اور. ماشاءاللہ. رزق میں برکت. آپ نیکی کرو گے تو کمائی میں برکت ہوگی. سبحان اللہ. کر کے دیکھو انشاءاللہ. وَسِعَةً فِي الرِّزْقِ، نیکی کرو. نیکی کا تیسرا فائدہ علماء نے بیان فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرمائے گا. چوتھی چیز بہت بڑی بات ہے یہ، وَقُوَّةً فِي الْبَدَنِ. وَقُوَّةً فِي الْبَدَنِ، اللہ تبارک و تعالیٰ بدن میں طاقت عطا فرمائے. کیا کنیکشن ہے بھائی؟ نیکی کریں گے تو بدن میں طاقت آئے گی. سبحان اللہ. میں اور ہمارے شیخ کے استاذ، میرے استاذ الاساتذہ شیخ حفیظ الرحمان صاحب اعظمی عمری مدنی رحمہ اللہ، ان کو لے کر میں مدینہ گیا، مدینہ منورہ. یہ بولے مجھے اپنے استاذ سے ملنا ہے. سبحان اللہ. ان کے استاذ جو مدینے میں تھے، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کی پہلی بیچ سے نکلے تھے. ایک استاد ابھی بھی زندہ ہیں، جی ہاں، عبد المحسن العباد حفظہ اللہ. کیا نام؟ العباد حفظہ اللہ. یہ خود 80 تھے تب. ان کے بھی استاد. سبحان اللہ. عصر کی نماز کے بعد وقت دی، ہم لوگ وہاں پہنچے. تھوڑا سا لیٹ ہوا. ان کے بیٹے عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ تھوڑا سا ہمیں نصیحت کیے، پھر لے کر گئے. اللہ گواہ ہے میرے بھائی، ان کے درس تو میں مدینے میں بار بار سنا ہوں. مسجد نبوی میں ایسے ہی بعد نماز مغرب ان کا درس ہوتا ہے، کئی بار میں بیٹھا ہوں. بہت بڑے عالم. آپ کو تعجب ہوگا بھائیوں، غور سے سنو. یہ جو جملہ ابن عباس نے کہا قوۃ فی البدن، میرے استاد 80 پر 1 سال کے ہیں. ان کے استاد 1961 میں جنہوں نے ان کو پڑھایا ہے، السلام علیکم جیسے ہی سلام کیا ہمارے استاد نے کہا حفظ الرحمان. کیا جی کیا ہے اندر؟ ہم وہ ایسا بیٹھے ہیں، ایسا پلٹ کے، آنکھوں میں چشمہ لگا کے بیٹھے ہیں، ایسا پلٹ کے ہم ادھر سے آ رہے ہیں. سلام کی آواز سن کر کہا 60 سال کے بعد حفظ الرحمان. اور یہ کہہ رہے ہیں تم کلاس میں وہاں بیٹھتے تھے، تمہارے پیچھے وہ وہاں بیٹھتے تھے. اچھا آپ مسکرائیں گے، ابھی مسکرا بھی سکتے ہیں اور اعتراض بھی کر سکتے ہیں. 9-10 سال کا ایک بچہ ہمارے سامنے آ کے بار بار ہمیں یہ ڈال رہا، کیا بولتے، گہوا، بار بار
ان کا ایک رواج ہے. ہمارے ہی شیخ نے کہا الا جدی، ہمیں مت ڈالو، اپنے دادا کو ڈالو. کس کو ڈالو؟ ساری مجلس پوری مسکرانے لگی. وہ دادا نہیں تھے، وہ والد تھے. وہ سمجھ میں نہیں آیا، شاید نہیں سمجھ میں آیا. جی ہاں، نوجوانوں کو اولاد نہیں ہو رہی ہے یہاں، اور نوجوانوں کو اولاد نہیں ہو رہی ہے. پتہ نہیں کس کس قسم کے گلخن، کس کس قسم کی دوائیں کھا رہے ہو. وہ محدث سبحان اللہ، وہ نیکی کی برکت ہے، وہ نیکیوں کی برکت ہے. جب بھی میں ان کو دیکھتا ہوں اللہ کے رسول کی وہ دعا یاد آتی ہے، نطر اللہ عمران، اللہ تر و تازہ رکھے اس انسان کو جو نبی کی حدیثوں کی خدمت کرتا ہے. سبحان اللہ، یہ ہے قوت فی البدن. بڑے بڑے اداکاروں کو میں نے دیکھا ہے، اچھے اچھے ڈاکٹر میرے دوست ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر، بنگلور کے مانے ہوئے ڈاکٹر، 65-70 کے بعد عجیب عجیب بیماریوں کا شکار. میں ڈاکٹروں کی بات، دوسروں کی نہیں. عجیب عجیب بیماریوں کا شکار ہے. نیکی کرو گے. ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما، میں بیماروں سے بھی نصیحت کرتا ہوں. دیکھو، بیماری کو دور کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، نیکی کرو. ابن عباس کہتے ہیں اللہ طاقت عطا فرمائے گا، بدن کے اندر اللہ طاقت عطا فرمائے گا. صدقہ و خیرات کرو، اس سے تمہاری بیماریوں کا علاج ہوگا. اتنی باتیں ہوں، اتنی باتیں ریپیٹ کرو ایک بار. چہرے پہ نور، دوسرا دل میں نور، سبحان اللہ، تیسرا رزق میں برکت، الحمدللہ رزق میں برکت، چوتھا بدن میں طاقت، قوت فی البدن، پانچواں اس کی ہمیں سخت ضرورت ہے آج کے زمانے میں. سبحان اللہ. ومحبۃ فی قلوب الخلق، ومحبۃ فی قلوب الخلق، لوگوں کے دلوں میں محبت. ایک آدمی جاتا کام ہو جاتا، دوسرا جاتا نہیں ہوتا. کبھی کبھی ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے. ارے کچھ تو بولو بھائی، ہوتا ہے نہیں؟ یہ ایک آدمی جاتا اس سے کام ہو جاتا، دوسرے سے کام نہیں ہوتا. ارے پریشان ہو جاتے ہم لوگ. میں تو گیا، اتنی کوشش کیا، اللہ نے محبت ڈالی ہے لوگوں کے دلوں میں. اللہ دشمنوں سے ہمارے کام نکالتا ہے. ایسے لوگ ہیں ہمارے اندر، ایسے نیک لوگ ہیں سبحان اللہ، ایسے متقی لوگ ہیں آج بھی موجود ہیں. جب وہ چاہتے ہیں، دشمن کتنا بھی بڑا دشمن ہو، انہیں دیکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا سر آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی، میں خود آ جاتا، میں خود تمہارا کام کر دیتا. وہ محبت فی قلوب الخلق، لوگوں کے دلوں میں اللہ محبت ڈالتا ہے. یہ نیکی کے 5 فائدے ہیں، زندگی میں کبھی اسے بھلانا نہیں. اور گناہوں کے 5 نقصانات ہیں. عنوان وہی ہے نا میرا عنوان وہی ہے نا، گناہوں کے اثرات انسانی زندگی پر. گناہوں کے 5، اس کو الٹا کر لیجئے. بالکل اسی کو میں پڑھ دیتا ہوں. ابن عباس رضی اللہ عنہما، وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ، چہرہ کالا، وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ، دل کے اندر ظلمت. اللہ اکبر. آج کے زمانے کی بڑا مسئلہ ہے، آج کے زمانے کا بڑا مسئلہ ہے. سبحان اللہ. بڑے پڑھے لکھے نوجوان، آپ سمجھ میں نہیں آئے گا، ایک مثال دیتا ہوں سمجھ میں آئے گا. دل میں ہمیشہ گھٹن، انگریزی میں بولتے ہیں نا پیس آف مائنڈ نہیں. کیا نہیں ہے؟ پیس آف مائنڈ نہیں، ٹینشن. کتنا گھٹن دل میں، کتنا گھٹن ہے. میں جب پہلی بار پڑھا وہ گوا کا واقعہ، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. ایسا ہوتا ہے کیا؟ ایک ماں اپنے ہی 4 سال کے بچے کو مار سکتی ہے کیا؟ یہ دور یہ ہے، ایک اپنی سگی ماں 4 سال کے بچے کو مار سکتی ہے کیا؟ ایسا ممکن ہے کیا؟ سبحان اللہ. سوچ کے، مار کے بیگ میں ڈال کے. کون ہے وہ عورت کون ہے؟ لوگ بولتے بچیوں کو پڑھاؤ. ارے میرے بھائی، پورے انڈیا میں 100 بڑے جو سافٹ ویئر انجینئر ہیں اس میں سے ایک ہے، ہارورڈ میں پڑھی ہوئی ہے، انڈیا میں نہیں، ہارورڈ یونیورسٹی سے پڑھی ہوئی ہے، ہائیلی کوالیفائڈ وومن ہے. اپنے سگے بچے کو مار کر بیگ میں ڈال کر لے کر آتی ہے. جب اس سے پولیس والوں نے پوچھا، تحقیق کی، تو اس نے کیا جواب دیا معلوم؟ سبحان اللہ. اس کا جو جواب تھا آپ تعجب ہو جائیں گے. یہی ہے، دل میں سکون چاہیے جی. اس نے کہا میرا اور میرے شوہر کا بریک اپ ہو چکا ہے، طلاق ہو چکا ہے، میرے بچے کا چہرہ شوہر سے ملتا ہے. جب بھی میں بچے کو دیکھتی ہوں شوہر یاد آتا ہے، میرے دل میں گھٹن ہوتی ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں اپنا آپا کھو دیتی ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ میں نے میرے بچے کو جان سے مار دیا. اللہ اکبر. تو ادھر ادھر کی نہیں بولیں، جو چل رہا ہے اس پہ بات کرتے ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ظلمت ڈال دیتا ہے، دل میں سکون چھین لیتا ہے۔ اور تیسری چیز وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ، بدن کمزور ہو جاتا ہے۔ میں جن کی بھی بیماریاں، اللہ جو بھی بیمار ہے، میرے اللہ سے دعا ہے اللہ انہیں شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، اللہ انہیں شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ جو بھی بیمار ہیں ہمارے اطراف و اکناف میں ہو یا کہیں بھی ہو، ہمارے اساتذہ ہو، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ لیکن میں ایک چیز کہنا چاہوں گا، اپنی بیماری کا جائزہ گناہوں میں لے کر دیکھو، کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے تو نہیں اللہ مجھے بیمار کر رہا ہے۔ دیکھو نا بھائی، اگر آپ کمزور ہو جا رہے ہیں، تلاش کر کے دیکھو اپنے آپ کو، میں کمزور کیوں ہو رہا ہوں؟ کیوں میں ایسے پہلے میں ایسا نہیں تھا، ایسا اب کیوں ہو جا رہا ہوں؟ ذرا تلاش کر کے دیکھو، ہو سکتا ہے وہ گناہ ہوگا جس کی وجہ سے اس کا اثر تمہارے بدن پہ پڑ رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں، ہم شہر میں رہتے ہیں تو ایسے ایسے واقعات سامنے آتے ہیں، دیکھ کے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ تیسری چیز ہے گناہوں کے نقصان کے اندر وہنن فی البدن، چوتھی چیز ونقصن فی الرزق، رزق میں کمی، پانچویں چیز بغضن فی قلوب الخلق، لوگوں کے دلوں میں نفرت، بالکل الٹا۔ 5 نیکی کے فائدے میرے اس پورے خطاب میں ہے نا، کچھ لے کر جاؤ نہیں لے کر جاؤ، 5 فائدے نیکی کے اور 5 نقصانات گناہوں کے۔ اتنا بھی اگر آپ لے کر یہاں سے چلے گئے، انشاءاللہ میرا آنا کامیاب ہے اور میرا یہاں بولنا کامیاب ہے، انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث، قرآن کی ایک آیت پڑھ کر، ایک حدیث پڑھ کر میں بات آگے لے کر جانا مناسب سمجھتا ہوں۔ کب تک سنیں گے آپ؟ جی میں ایسا ہی ہوں، ذرا پوچھ کے ہی بولتا ہوں۔ کب تک سنیں گے؟ نہیں ہوتا جی، ادھ مڑیا دے سار جی، نہ تمہیں بیٹھ سکتے ہیں نہ میں بول سکتا ہوں۔ جی ہاں، مجھے ٹائم دیا گیا ہے 9 تک بولو کرو۔ جی میں 9 تک نہیں بولوں گا، ڈرو نہ کو، ٹھیک ہے؟ میں آپ کا موڈ دیکھوں گا، ٹھیک ہے؟ جب تک آپ تازہ بیٹھے ہیں تب تک بولوں گا، ہو سکتا ہے 8:30 کو ختم کر دوں، جلدی دعوت ہو جائے گی، جلدی کھا لو، جلدی سیکھ رہو پوئیں گے سر، جلدی نکل جاؤ، کیا بولتے ہیں جی؟ تب تک سنیں گے، 9 بجے تک نہیں، اس سے پہلے ختم کریں گے۔ جب مجھے لگے گا انشاءاللہ میں اپنا عنوان ختم کر چکا ہوں، میں انشاءاللہ اللہ سے دعا کر کے جا کے بیٹھ جاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی، زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، جتنا مختصر ہے اتنے مختصر میں قرآن کی ایک آیت پھر ایک حدیث۔ نقصان کیا ہے، اثر کیا ہے گناہ کا، اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی، ان المؤمن، بے شک مومن، اذا اذنب، جب اس سے گناہ ہوتا ہے، کانت نقطۃ سودا، آپ نے بچپن سے سنا ہے حدیث، میں نے بھی بچپن سے سنا ہے، ایک بار اور میری زبان سے سن لیجئے، ایک کالا نقطہ اس کے سینے پہ، اس کے دل پہ ڈال دیا جاتا ہے، فَإِن تَابَ، اگر اس نے توبہ کر لیا، وَنَزَعَ، اور اپنے آپ کو گناہ سے نکال لیا، اور وَاسْتَغْفَرَ، اور اللہ سے استغفار اس نے کر لیا، سُقِلَ قَلْبُهُ۔ یہ جملہ مجھے میرے ساتھ پڑھنا، تمہیں پڑھو بہت بڑی بات بول رہا ہوں تم سے۔ اگر اس نے گناہ کیا، اس کے سینے پہ ڈانٹ ڈالا گیا، اس نے توبہ کیا، گناہ چھوڑا، استغفار کیا، سُقِلَ قَلْبُهُ، اس کا اردو معنی علماء نے کیا ہے اس کے دل کو دھو دیا جاتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے۔ تو وہ گناہ ہوتے ہیں، سب سے گناہ ہوتے ہیں، صحابہ سے بھی ہوئے ہیں، صحابہ سے گناہ ہوئے ہیں۔ ایک اچھے عالم تھے علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ، ان کے بارے میں جو ہے کسی نے حرم میں سوال کیا، جو درس دیتے نا ان سے سوال، آپ کو ہنسی آئے گی، ان کے چہرے پہ داڑھی ذرا چھوٹی ہے۔ کیا سوال آتا ہے نوجوان کے دماغ میں؟ اتنے بڑے عالم ہیں، چہرے پہ داڑھی کیوں؟ میرے عنوان کو لا رہا ہوں میں یہاں پر، داڑھی چھوٹی ہے، ان کو سن سکتے ہیں کیا؟ کیا سوال ہے؟ ان کو سن سکتے ہیں کیا؟ سبحان اللہ۔ اور عالم اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو، شیخ وصی اللہ عباس حفظہ اللہ، اور بڑے اچھے اچھے علماء بیٹھتے ہیں حرم کے اندر بعد نماز مغرب عصر کے بعد، انہوں نے ایک جملہ مثال دے کر انہوں نے سمجھایا۔ صحابہ میں کچھ لوگ تھے جو شراب پیے، کوڑے مارے گئے، کچھ لوگوں سے زنا بھی ہوا، سزا بھی ملی، کیا وہ کرنے کی وجہ سے تم صحابہ سے بڑے ہو جاؤ گے؟ نہیں، سمجھ میں نہیں آیا۔ صحابہ شراب پیے، کوڑے مارے، کیا ان کے شراب پینے کی وجہ سے کیا ہمارا مقام وہ صحابی سے بڑا ہو گیا؟ بولو نا، نہیں ہوا نا۔ ایسے ہی علماء میں کبھی کبھی ایک آدھ چیزیں آتی ہیں، اس کی وجہ سے آپ ان سے بڑے نہیں ہو جاتے،
آپ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے انہیں سن سکتے ہیں انہیں نہیں. یہ حرم میں بیٹھ کر مطاف میں بیٹھ کر وہ زبردست عالم جن کے شاگرد مکے کے امام ہیں الحمدللہ وہ یہ جواب دے رہے ہیں. سبحان اللہ. جی ہاں یہ سن لیجیے حدیث مکمل سن لیں, اتنی اچھی حدیث ہے, دل دھو دیا جاتا ہے. وَإِن زَادَ اگر اور گناہ کر رہا ہے, گناہ پر گناہ زادت حتی یعلو قلبہ یہاں تک کہ پورے دل کو وہ ڈاٹس ہے نا کور کر لیتے ہیں. فذلک الرین یہی ہے وہ زنگ الذی ذکر اللہ عز وجل فی القرآن جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں سورہ مطففین میں کیا. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون ہرگز نہیں ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ گیا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے. حدیث اور قرآن کی آیت سمجھ میں آئی؟ حدیث اور قرآن کی آیت سمجھ میں آئی؟ کیسے معلوم کریں کہ میرے دل پہ زنگ چڑھا ہے؟ میں کیسے معلوم کروں کہ میرے دل پہ زنگ چڑھا ہے؟ میرے گناہوں کی وجہ سے جو نبی نے کہا اس کے دلوں پہ زنگ چڑھ گیا ہے, کیسے میں معلوم کروں؟ علماء نے علامتیں بتائی ہیں, یہ آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. کہتے ہیں نماز میں دیکھو اگر خشوع نہیں ہے, جی ہاں نماز میں اگر خشوع نہیں مل رہا ہے سمجھ لو کہ میرا دل خراب ہو گیا ہے. اور اگر عبادت کے کرنے میں سستی ہو رہی ہے سمجھ لو کہ میرے دل پہ زنگ چڑھ گیا ہے. سبحان اللہ. اہل علم کا جملہ ہے, اگر گناہ کو میں چھوٹا سمجھ رہا ہوں سمجھ لو کہ میرے دل کے اوپر زنگ چڑھ گیا ہے. کچھ حالت ہماری ہے ایسی آج؟ بھائی بولو, ایسا ہے؟ امام صاحب ذرا لمبی نماز پڑھا دی ہے تو باہر نکل کو متولی صاحب سے بولتے ہیں جی ان کو خیال رکھنا نہیں آتا بھائی. ایسی ہماری نمازیں ہیں, ہماری نمازوں میں خشوع نہیں ہے, ہم گناہوں کو چھوٹا سمجھ, ساری علامتیں ہمارے اندر ہیں. یہ گناہوں کے تعلق سے قرآن کی ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, اہم چیز پر اب آتے ہیں. 15 منٹ 20 منٹ میں اپنی بات کو کور کر بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. گناہوں کے نقصانات میں قرآن کی ایک آیت کریمہ سورہ شورى کی آیت کریمہ ہے وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جی ہاں میں نے کوئی بھی عنوان کو جب میں بولتا ہوں کوشش کرتا ہوں کسی بڑے عالم کی جو عرب دنیا کے بڑے عالم ہیں اس عنوان پر انہوں نے کچھ بولا ہے کیا؟ اگر بولا ہے تو کیسے بولا ہے, کس چیز سے بولا ہے؟ آج جب میں یہ عنوان کو چیک کر رہا تھا یہی قرآن کی آیت ایک عرب دنیا کے بڑے عالم نے پڑھ کر اس آیت پر جمعہ کا خطبہ دیا ہے. پورا جمعہ کا خطبہ ہے آیت پر. وما اصابکم من مصیبہ. اب اصل موضوع پر اب آ رہا ہوں جی, میں یاد رکھو جو بھی مصیبت تمہیں پہنچ رہی ہے فبما کسبت ایدیکم تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے, ویعفو عن کثیر بہت سے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. جو بھی پریشانیاں آج آ رہی ہیں مسلمانوں کو اچھے سے یاد رکھو, جتنی بھی پریشانیاں آج ہم جھیل رہے ہیں اس کے ہم خود ذمہ دار ہیں. اردو زبان میں ایک جملہ کہتے ہیں, وہ جملہ یا مسجد سے لے کر جاؤ, مکافات عمل. کیا جملہ ہے؟ ہمارے عمل کا یہ نتیجہ ہے. آج اگر 22 تاریخ کو 22 کو اگر ہمارے سینے جلے ہیں, ہمارے سینے میں درد ہوا ہے, اگر ہم کو کچھ وہ ٹھیس پہنچی ہے اور اس طریقے کی ٹھیس پہنچتی جا رہی ہے اور یہ ہمارے اندر برابر یہ ہوتا جا رہا ہے تو یاد رکھو سوچنے کا ایک انداز یہ بھی ہے, یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. ایک سوچو, اسے سوچنے کا ایک انداز یہ بھی لے کر آؤ. گناہوں کا اثر ہے نا میرا عنوان, یہ ہمارے گناہوں کا اثر کیسے, میں نہیں بولوں گا کچھ بھی, اہل علم نے کہا ہے. کس نے کہا؟ علماء نے لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ جب گناہ بڑھ جاتے ہیں نا, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, اس کے بعد ایک ایک جملہ غور سے سننا انشاءاللہ. زمین میں اور خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے. میں ایک سیکنڈ کھڑ کر پوچھنا چاہتا ہوں کون سا گناہ ہے آج جو مسلمانوں میں نہیں پایا جاتا؟ مجھے بتائیے آپ, اللہ کے لیے مجھے بولیے, کون سا گناہ ہے آج مسلمانوں میں نہیں پایا جاتا؟ اللہ کو گواہ بنا کر آپ بتائیے. شرک مسلمانوں میں نہیں ہے؟ یہ آنکھیں نہیں جی, دل روتا ہے, دل روتا ہے. ایک دیوبندی عالم نے کسی گاؤں میں ایک بریلوی انسان کا جنازہ پڑھا دیا. یہ ہندوستان کے مسلمانوں کیا بولوں میں تمہارے لیے, ایک دیوبندی عالم نے ایک بریلوی کا جنازہ پڑھا دیا. فتویٰ یہ نکل رہا ہے
جتنے لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھے ہیں سارے کافر ہو گئے ہیں، سب کو دوبارہ کلمہ پڑھانا ہے۔ اس دور میں ہم جی رہے ہیں، اور پھر ہمیں افسوس ہے ہمارے خلاف جو فیصلے ہو رہے ہیں۔ ہندوستان جب آزاد ہوا نا، اس وقت میں ایک آدمی نے الہ آباد، ابھی نام بدل گیا ہے، اس کے خلاف ایک آدمی نے پیپر میں لکھا جتنے مسلمان ہیں نا سارے کے سارے مسلمان کافر ہیں۔ کیا لکھا اس نے پیپر میں؟ سارے مسلمان کافر ہیں۔ سبحان اللہ، تعجب ہوا۔ لوگوں نے الہ آباد کورٹ میں اس کے خلاف کیس کیا۔ غور سے سنو کہ کیسا یہ سب کو کافر پیپر میں لکھتا ہے۔ جیتا کون معلوم؟ کیس جا کے چیک کرو اچھے طریقے سے، کیس مسلمان نہیں جیتے، کیس وہ آدمی جیتا جو لکھا تھا اخبار میں، اس نے سارے مدرسوں کے فتوے نکالے، سارے مدرسوں کے۔ یہ مدرسے والے اسے کافر بول رہے ہیں، یہ مدرسے والے اسے کافر بول رہے ہیں، یہ بول رہے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، یہ بول رہے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ کہا میں نے کچھ نہیں کہا، یہ آپ دیکھ لو، یہ مدرسوں کے فتوے ہیں، یہ ایک دوسرے کو مسلمان کافر بولتا ہے۔ جی یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، بارہا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ نے تمہارے گاؤں کے قریب ایک مدرسہ رکھا ہے، سبحان اللہ، جو سب کو لے کر چلنے کی بات کرتا ہے۔ نہیں سمجھ میں نہیں آیا؟ نہیں سب کو لے کر چلنے۔ کچھ لوگوں کو اس پہ اعتراض بھی ہے، کچھ لوگوں کو اس پہ اعتراض بھی ہے۔ 100 سال پہلے وہ بانی نے سوچ لیا اگر ملک ہندوستان میں رہنا ہے ہمیں یہی طریقہ ہے، اپنے عقائد اپنے ساتھ رکھو، قرآن و حدیث کی بالادستی رکھو، مگر لے کر چلنے کی عادت ڈالو۔ اللہ تعالیٰ جو اس مدرسے کو جنہوں نے بنیاد رکھی ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ یہ ثواب انہیں عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، جو قرآن کی آیت ہے، جو بھی پریشانی آج ہے اس پریشانی کی وجہ ہمارے اعمال ہیں۔ ایک ایک وجہ میں لے کر آتا ہوں۔ سب سے پہلی وجہ علماء اکرام نے لکھا ہے، فساد کا معنی میں نے نوٹ کیا، ایک بات بھی نہیں بولوں گا، جانا قرآن تلاش کرنا، جو میں نے نوٹ کیا احسن البیان سے، کوئی چیز اپنی طرف سے نہیں بولوں گا۔ احسن البیان کے مصنف حافظ صلاح الدین صاحب فساد کا معنی یہ بیان کرتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد سے مراد وہ بگاڑ ہے جس سے انسانوں کے معاشرے میں امن سکون تر و بالا ہو جاتا ہے، یہ ایک دوسرے پر ظلم عام ہو جاتا ہے، خون ریزی اور قتل عام ہو جاتا ہے، آفات ارض و سما، بیماریاں، دشمنوں کا تسلط۔ کیا لفظ ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو، اور ایک بار بولو، دشمنوں کا تسلط۔ تم نہیں چاہتے کہ یہ آدمی ہمارے اوپر آئے، یہ آدمی جیت جائے، یہ آدمی الیکشن میں آگے بڑھ جائے، 24 کم سے کم 2024 کچھ اللہ کچھ الگ کر کے دکھا دے، ہم چاہتے ہیں۔ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اللہ اگر اسے جتانا چاہ رہا ہے، اے مسلمانوں تم اسے ہرا نہیں پاؤ گے۔ صحیح کیا بھائی؟ کچھ تو بولو جی۔ میں آپ کے سامنے بہت بڑے عالم حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک قول پڑھتا ہوں۔ وقد خرج اہل العراق، عراق والے نکلے، علی الحجاج، حجاج ایک بادشاہ تھا، اسے مارنے کے لیے، بڑا ظلم کرتا تھا وہ بھی، لیقاتلوہ، اسے لڑنے کے لیے نکلے۔ یہ پورے خطبے میں ہے نا، یہ ایک چیز لے کر جاؤ یہاں سے انشاءاللہ۔ فقال الحسن، حسن بصری نے کہا، یا اہل العراق، اے عراق کے لوگوں، ان الحجاج عذاب اللہ، کیا سمجھتے ہو یہ جو ظالم بادشاہ بیٹھا ہے نا، اسے تم مقابلہ نہیں کر پاؤ گے، تم ہرا نہیں پاؤ گے، تم جتنی کوشش کر رہے ہو اتنا اوپر جا رہے ہو، اتنا اوپر جا رہا ہے۔ حسن بصری نے کہا، ان الحجاج عذاب اللہ، حجاج اللہ کا عذاب ہے، سلطہ علیکم بذنوبکم، اتنا جملہ پڑھ لو بس میرے ساتھ، بولو، سلطہ علیکم بذنوبکم، اللہ نے حجاج کو تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہارے سر پہ اللہ نے بٹھایا ہے، تمہارے سر پہ اللہ نے مسلط کیا ہے، سلطہ علیکم بذنوبکم فلا تدافعوا عذاب اللہ بأیدیکم، فلا تدافعوا عذاب اللہ بأیدیکم، اللہ کے عذاب کا مقابلہ اپنے ہاتھوں سے مت کرو، ہرا نہیں پاؤ گے تم اس کو۔ فلا تدافعوا عذاب اللہ بأیدیکم، کس سے مقابلہ کریں؟ جی علماء کا ایک جملہ ہے، اگر ہمیں آج کے بھی فرعون کو ہرانا ہے انشاءاللہ، آج کے ظالم بادشاہ کو ہرانا ہے، ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ کیا کرنا بھائی؟ بولو نا جی۔ ایک جملہ پڑھتا ہوں، میں روک کے رکھا ہوں، حسن بصری رحمہ اللہ کا جملہ میں نے روک لیا ہے۔
اگر تمہیں ہرانا ہے تو تمہیں یہ کرنا پڑے گا، اور مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ حالات بدلنے کی طاقت اللہ میں ہے، اللہ بدل سکتا ہے، اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے، سبحان اللہ، وہ اگر چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا پڑے گا آج کے ظالموں کو ہرانے کے لیے؟ اس مسجد کا نام عبداللہ ہے نا؟ پورا نام کیا ہے؟ عبداللہ، حافظ عبداللہ، سبحان اللہ۔ کوئی شخص تھے کیا وہ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ زندہ ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے لیے یہ مسجد کو صدقے جاریہ میں اللہ شامل فرمائے۔ کیا کرنا پڑے گا بھائی ہمیں؟ کیا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ لوگوں کو ہم سے ہٹائے گا، اور ضرور ہٹائے گا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ۔ میں لے کر چلے جاؤں واپس، اسے رکھ کر انشاءاللہ آپ تلاش کر لیجیے۔ کیا کریں گے تو انشاءاللہ میرا یقین ہے 24 میں ہارے گا۔ یہ نہیں ہارا تو بھی سوچ لو نا، کم سے کم خوشی تو بھی ملتے جی، انشاءاللہ ہارے گا۔ کیا کریں گے، کیسے مقابلہ کرنا ہے؟ حسن بصری رحمہ اللہ کا جملہ ہے، یہ سے پھیلاؤ، اسے لوگوں میں پھیلاؤ اس سے۔ کیا کریں گے تو اللہ یہ تسلط دشمن کو اللہ ہم سے ہٹائے گا۔ ایک بار اور پڑھتا ہوں، فلا تدافعوا عذاب اللہ بأیدیکم، اپنے ہاتھوں سے اللہ کے عذاب کا مقابلہ نہ کرو۔ کرنا کیا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ اور بولے اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کے علم میں، عمل میں، صحت میں، اولاد میں، اللہ دولت میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے۔ کیا بخیل ہے جی پڑھنے بیٹھ کے لوگ۔ ہاں، ایک آدمی کے لیے میں دعا دے رہا ہوں، تم آمین بھی نہیں بول رہے ہو، پورا ان کچھ حضرت دے ڈالیں گے تو مجھے کیا بھائی جی؟ کم سے کم دعا تو بھی بولو جی، سبحان اللہ، اللہ خیر و برکت عطا فرمائے۔ آپ نے جو کہا وہی جملہ حسن بصری نے استعمال کیا رحمہ اللہ۔ ابھی ان کا جملہ سن لو، وَلَكِن تُوبُوا إِلَيْهِ، وَلَكِن تُوبُوا إِلَيْهِ، اے مسلمانوں اپنے گناہوں کی توبہ کرو اللہ کے پاس۔ یہ گناہوں کا اثر ہے، یہ گناہوں کا اثر ہے۔ ہمارے اندر شرک بھی ہے، بدعت بھی ہے، قبر پرستی بھی ہے، سودی لین دین بھی ہے، حرام بھی ہے، زنا بھی ہے، فحش بھی ہے، سارے گناہ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، اور اسی کا یہ نتیجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ظالموں کو ہمارے پر مسلط کیا ہے۔ اور ہٹانا تو کیا کرنا پڑے گا ہمیں؟ کیا کرنا پڑے گا؟ صحیح جملہ ہے، توبہ کرو۔ وَلَكِن تُوبُوا إِلَيْهِ يَرْفَعُ عَنْكُمْ، یرفع عنکم، ان کا جملہ ہے، اللہ ان کو ہٹا دے گا۔ کیوں؟ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے، فَإِنَّهُ يَقُولُ، اس لیے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے، وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، ہم نے ان کو عذاب میں پکڑا ہے، ہم نے دشمن کو ان پر مسلط کیا ہے۔ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، سبحان اللہ، یہ اپنے پروردگار کے سامنے جھک نہیں رہے ہیں، عاجزی نہیں کر رہے ہیں، توبہ نہیں کر رہے ہیں۔ اگر کریں گے تو اللہ ہٹا دے گا عذاب۔ قرآن کی آیت ہے، سبحان اللہ جی۔ گناہوں کے اثرات میں ہو سکتا ہے یہ چھوٹ جائے مجھ سے، اس لیے میں نے اس کو پہلے نمبر پر رکھا ہے۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں ظالموں کا تسلط ہم سے ہٹ جائے، اللہ امن کی، سکون کی زندگی آنے والی نسلوں کو، ہماری تو زندگی چھوڑو بھائی، ایک حد تک ہم گزار چکے ہیں، آنے والی نسلوں کو اللہ اس ملک ہندوستان میں سکون و عافیت کی زندگی اللہ عطا فرمائے۔ مسلمانوں کو اس وقت ضرورت ہے اجتماعی طور پر استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ یہ پہلا کام ہے گناہوں کے اس موضوع کے اندر، اللہ تعالی حالات کو بدلے گا انشاءاللہ، پہلی چیز ہے۔ دوسرا، اثرات کے اندر انشاءاللہ جیسا میرا وعدہ ہے 5-10 منٹ میں اپنے عنوان کو سمیٹ کر میں ختم کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، 5-10 منٹ میں 8:45 بجے انشاءاللہ، اس لیے کہ میرا جو عنوان ہوتا ہے یا میرا انداز بھی عوام کے لیے ہے، دو بڑے جلیل القدر علماء بیٹھے ہیں تو ان کے لیے یہ نہیں ہے، سبحان اللہ، یقیناً میرے اساتذہ کے برابر ہیں، وہ میری ہمت افزائی ضرور کریں گے انشاءاللہ تعالی، مجھے امید ہے جی۔ دوسری ایک چیز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہوں کے اثرات کے سلسلے میں خاص طور سے نوجوانوں سے میری گزارش ہے انشاءاللہ تعالی، کچھ باتیں بتا کر بات ختم کرتا ہوں، خاص کر نوجوانوں سے۔ ان الرجل لیحرم الرزق بخطیئۃ یعملها، رواہ ابن ماجہ وصححہ الالبانی۔ اچھی روزی چل رہی ہے، نبی خود کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آدمی رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے اس گناہ کی وجہ سے جو وہ کر رہا ہے۔ یاد رکھو اچھی طریقے سے، آپ کا کام چل رہا ہے، آپ کا دکان چل رہا ہے، اللہ آپ کو رزق میں برکت دے رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، گناہ کا ایک اثر ہے، گناہ کا ایک اثر یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ
تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے. اس لیے اگر آپ ادھر ادھر مت ڈھونڈو کیا کرا تو بھی ہاتھ کو نہیں آ رہا ہے, کون سا کام کیا تو بھی ہاتھ کو نہیں آیا. بہت سارے لوگ اچھا پڑھے لکھے نوجوان ہیں, آج بہت پڑھے ہیں, کام نہیں ہے ان کے پاس, کام نہیں ہے. وہ سارے نوجوانوں کو میرا پیغام ہے, دیکھو شاید فجر تم سے چھوٹ رہی ہے. کیا بول رہا ہوں میں, کیا بول رہا ہوں؟ شاید فجر تم سے چھوٹ رہی ہے. اگر پڑھ بھی رہے ہو تو شاید جماعت سے نہیں پڑھ رہے ہو. کیوں بھائی؟ نماز کو اللہ نے رزق سے جوڑ دیا ہے. شاید تمہاری نماز میں کہیں خلل ہے, اسی وجہ سے تمہارا رزق جو ہے اللہ نے بند کر دیا ہے. ایک اثر ہے یہ. اس لیے نمازوں کی پابندی کرو, گناہوں کو چھوڑو, اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے دروازے اللہ ہمارے لیے کھول دے گا. ایک اور چیز ہے گناہوں کے تعلق سے, علم سے محرومی. کیا چیز ہے؟ اس کے نقصانات میں ایک بڑا نقصان ہے علم سے محرومی. یہاں میں کئی لوگوں کا مسئلہ انشاءاللہ کوشش کروں گا حل کرنے کی. کئی لوگ بولتے ہیں شیخ کیا سنا تو بھی یاد نہیں رہتا. صحیح کیا بھائی؟ جی کل کیا دن تھا؟ جمعرات کی. اچھا جمعہ کون سا دن تھا کل؟ کل خطبہ کیا ہوا یہاں پر؟ یہاں جمعہ نہیں ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے, جہاں بھی جمعہ سنے ہو ذرا زور ذہن پہ زور ڈالو. کیا ہوا جمعہ؟ یاد نہیں رہتا, دعائیں یاد نہیں رہتی, چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد نہیں رہتی. نوجوان بچوں کا مسئلہ یہ ہے بچوں کے دماغ میں علم نہیں آ رہا ہے, ذہن میں علم نہیں آ رہا ہے مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے. سبحان اللہ. اس کا بھی اثر کہتے ہیں گناہ کی وجہ سے. گناہ. ہمارے ایک دوست نے بڑی اچھی بات کہی, وہ بات بول کر تھوڑی ایک بات آگے لے کر جاتا ہوں انشاءاللہ. ہماری حالت پہلے شیخ نے جو اولاد کے بارے میں کہا نہیں, ایک چیز میں اس میں جوڑ دیتا ہوں, یہ میرے عنوان سے بھی اور شیخ کے عنوان سے بھی. آج ہماری حالت, اللہ مجھے بچائے اللہ آپ کو بچائے, ایسی ہے بچوں کو باندھ کر ہم پانی میں ڈال دیے ہیں. کہاں ڈالے ہیں؟ کہاں ڈالے ہیں؟ چیخ مار مار کے ہم کہہ رہے ہیں بھیگنا نہیں سمجھ میں آیا شاید. چیخ مار مار کے ماں باپ کہتے بھیگنا نہیں, باندھ کے ڈالے کون اس میں؟ ماں باپ. ذرہ اور ڈیٹیل میں آتا ہوں, گناہ بھی ہے اس میں, اولاد کی تربیت بھی ہے اس کے اندر. گھر کا ماحول 3 سال کا بچہ خراب کرتا ہے کیا؟ 5 سال کا بچہ گھر کے اندر غلط چیزوں کو لے کر آتا ہے, فلموں کو, گانوں کو, ٹی وی کو, انٹرنیٹ کو, یہ ساری چیزیں لانے والا 5 سال کا بچہ نہیں ہوتا. وہ گھر کا باپ ہوتا ہے, وہ گھر کی ماں ہوتی ہے. کبھی کبھی باپ چاہتا ہے, ماں بولتی ہے نہیں رکھو آپ اس کو. کبھی ماں چاہتی ہے, باپ بولتا ہے نہیں اس کو رکھو. ماحول ہم نے خراب کیا اور اتنا گندا ہم نے ماحول بنا دیا, پھر ہم چاہتے ہیں اس گندے ماحول میں رہ کر ہمارا بچہ امام بخاری بن جائے. ہوگا کیا جی؟ ہوگا؟ نہیں ہوگا. بچوں کو اچھا رکھنا ہے, خاص طور سے گناہ سے جو جوڑنے جا رہا ہوں نا, یہ ناممکن ہے میرے بھائی, ناممکن ہے. آپ گانے بھی سنو اور قرآن بھی ذہن میں بٹھا لو, یہ ناممکن ہے. یہ لکھ کے رکھ لو آپ اچھے طریقے سے. آپ کا دماغ کتنا بھی اچھا ہو, آپ کتنے بھی بریلینٹ ہو, اگر آپ غلط چیز دماغ میں ڈال رہے ہیں تو علم کبھی نہیں آئے گا, علم کبھی نہیں آئے گا. میں ایک جملہ سب علماء جانتے ہیں, اسے بول کر بات آگے لے کر جاتا ہوں. کہتے ہیں وکی ایک بڑے عالم گزرے ہیں, ان سے شکایت کی امام شافعی رحمہ اللہ نے, شکوت الی وکیع سوء حفظی. آپ نے کئی بار سنا بھی ہوگا اس کو. فاوصانی الی ترک المعاصی, کہا کہ مجھے کچھ یاد نہیں رہتا. انہوں نے شکایت کی وکی سے, تو وکی نے کہا گناہ چھوڑ دو. کیا کرو؟ اس کے بعد کا جملہ بڑا اچھا ہے, اس کے بعد کا جملہ بڑا اچھا ہے. علم اگر سیکھنا ہے, دعائیں اگر سیکھنا ہے, بعد کا جملہ بڑا اچھا ہے. اللہ کا جو علم ہے وہ نور ہے, اور اللہ گنہگاروں کو یہ نور نہیں دیتا ہے. اللہ گنہگاروں کو نہیں دیتا, یہ نقصان ہے. کیا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دور کے اندر گناہوں کے اللہ تعالیٰ اثرات سے ہمیں بچا سکتا ہے. 5 منٹ میں اسے میں ختم کر کے اپنی بات ختم کر لیتا ہوں. قرآن کی ایک آیت کریمہ ہے, ان الحسنات یذہبن السیئات. بولو آیت, بڑی پیاری آیت جی, بڑی پیاری آیت. 114 نمبر کی آیت ہے, پارہ نمبر 12 کی آیت ہے, سورہ ہود کی آیت ہے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کتنا اچھا اس کا معنی ہے. دیکھو, ان الحسنات یذہبن السیئات. آپ گناہ کیے ہو ٹھیک ہے, نیکیاں کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ وہ گناہوں کو دھو دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. نیکیاں گناہوں کو دھو دیتی ہیں, نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آج تک ہم نے کیا ہے, کرنا کیا ہے آئندہ, اس کے بارے میں 2 باتیں کر اللہ سے دعا کر بات ختم کر.
پہلی چیز جیسے بیچ میں بات آئی توبہ و استغفار کریں انشاءاللہ پہلے نمبر پر انشاءاللہ. دوسری چیز دعا کریں. آپ اللہ سے دعا مانگیں, مغفرت کی دعا مانگیں, اللہ سے دعا کریں. سخت ضرورت ہے اس وقت میں دعا کی انشاءاللہ تبارک و تعالی. تیسری چیز جو اہل علم نے لکھا ہے سبحان اللہ, اس موقع پر جو گناہوں کی بات ہمیں جو کرنی چاہیے سبحان اللہ, تیسری چیز یہ ہے نیکیاں کریں اور صدقہ و خیرات کریں. کیا چیز؟ نیکیاں اور کتنا صدقہ کرنا بھائی, کتنا صدقہ کرنا. صدقے کی فضیلت پر جمعہ موجود ہے, میں سارا نہیں بولوں گا یہاں پر. کتنا صدقہ کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے, صدقے سے گناہ مٹ جاتا ہے سبحان اللہ, صدقے سے گناہ مٹ جاتا ہے. کتنا صدقہ کرنا, کتنا کرنا ہے, اللہ جزائے خیر دے آپ کو. کتنا کرنا ہے؟ کھجور کا ٹکڑا بھی اگر آپ کے پاس ہے, یہ موقع ہے, صدقہ و خیرات کیجئے, نیکیاں کیجئے, دعا کیجئے, استغفار کیجئے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو برے اثرات ہیں, جو نقصانات ہیں گناہوں کے, اللہ ہم سے دور فرمائے گا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری طاقت نہیں ہے, ہماری قدرت نہیں ہے, ہم بچ نہیں سکتے ہیں. اسی وجہ سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح جب امام صاحب پڑھتے ہیں, مؤذن صاحب جب پڑھتے ہیں نا, تو ہم کیا ان کے جواب میں بولتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اہل علم نے کہا ہے حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف. کہتے ہیں نماز کو آنا بھی ہماری طاقت نہیں ہے, اس لیے ہم وہ دعا پڑھتے ہیں اس موقع پر. نہیں ہے کوئی طاقت, لا حول ولا قوت, نہیں ہے کوئی قوت الا باللہ سوائے اللہ عز و جل کے. اللہ چاہا تو ہم نماز پڑھیں گے, اللہ چاہا تو ہم نماز کی طرف آئیں گے, اللہ چاہا تو ہم نیک بنیں گے, اللہ چاہا تو ہم گناہ چھوڑیں گے. اس لیے اللہ سے دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں نیک بنائے, اللہ ہماری نسلوں کو نیک بنائے, اللہ آنے والے حالات کو بہتر بنائے, اللہ آنے والے حالات کو بہتر بنائے. اللہ ہمیں استغفار کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مسلمانوں کو صحیح منصوبہ بندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مسلمانوں میں اللہ ان کی صفوں کے اندر اللہ اتحاد پیدا فرمائے. اللہ ہمیں شرک سے بچائے, اللہ ہمیں بدعت سے بچائے. اللہ تعالیٰ توحید کی دولت عطا فرمائے, اتباع سنت کی دولت عطا فرمائے. سارے مسلمانوں کو اللہ ایک بنائے, اللہ نیک بنائے. آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جن لوگوں نے اس پروگرام کو ارینج کیا ہے, الحمدللہ اس مسجد حافظ عبداللہ رحمہ اللہ, اس مسجد کے اندر جنہوں نے بھی جو کوشش کی ہے, میری اللہ سے دعا ہے اللہ اس کا بدلہ ان کو عطا فرمائے. دنیا و آخرت کی پریشانیاں اللہ ان سے دور فرمائے. اور جتنے بچوں نے اس کے لیے کام کیا ہے والنٹیئر کے طور پر, اللہ ان کو بھی اس کا بدلہ عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.